وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت مبارکہ سورہ انعام کی ہمارے سامنے موجود ہے۔ کل سے ایک موضوع شروع ہوا تھا سورہ انعام کا، اور وہ موضوع اپنی تمہید کے اعتبار سے اور اپنے ابتدائیے کے اعتبار سے کچھ ایسا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ تھی مکی، اور مکی صورت کا جو نزول ہے وہ مکہ یا مکہ کے قرب و جوار میں عمومی طور پر ہجرت سے پہلے کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اب اہل مکہ جو اس پیغام ہدایت کے راستے کی بڑی رکاوٹ تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کی طرف آنے کی اور اس کی فکر کے اوپر جمع ہونے کی دعوت دی جس کا نام ابراہیم خلیل اللہ اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، کیونکہ یہ دونوں شخصیات تھیں جنہوں نے حرم کو جو ہے وہ تعمیر کیا اور پھر اللہ کے نبی کے آنے کی دعائیں مانگی۔ تو اہل مکہ کو بہت پیچھے چل کے، یعنی تقریباً حضرت عیسیٰ سے بھی 2000 سال پہلے، اب وہ دونوں شخصیات کی طرف اہل مکہ کو بلایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ ان کو جمع ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے اہل مکہ کے جھوٹے خداؤں اور ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں اور ان کی خواہشات کے جو خدا تھے ان کے خلاف جب اعلان جنگ فرمایا، تو اب اسی تمہید کے ساتھ اللہ بات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ۔ جب انہوں نے کہا کہ سورج ہمارا خدا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو غروب ہو گیا۔ جب چاند کو خدا کہا گیا تو کہا کہ یہ تو اپنے مقررہ وقت کے بعد ختم ہونے والا ہے۔ یہ جو عقل و دانش اور فہم و فراست اللہ نے اپنے حبیب خلیل اللہ کو، ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائی، یہ اسی کا مزید آگے بیان ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ واو کا معنی، اور تلکا، یہ تلکا اسماء اشارہ میں سے تھا جو ہم نے تقریباً تعداد میں 12 کے قریب پڑھے تھے۔ قریب کے لیے ہو تو ہاذا، دو کے لیے ہاذانے، اور سب کے لیے ہاؤلائے۔ اگر قریب مؤنث ہوں تو پھر بھی 3، ہاذہی، ہاتانے، ہاؤلائے۔ اگر دور کا اشارہ ہو تو مذکر کے لیے 3، مؤنث کے لیے بھی 3۔ ذالے کا، زانے کا، اولائے کا، مؤنث کے دور کے لیے تل کا، تانے کا، اولائے کا۔ تو یہ تل کا اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو فہم و فراست، یہ جو مقام و مرتبہ کہ وقت کا حکمران نمرود خدائی دعوے دار ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ اس کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل تھی۔ یہ 2-3 نسبتیں اس آیت کے اندر بڑی کمال ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ جو فہم و فراست تھی اور باطل کے سامنے نہ جھکنا تھا، یہ تھی حجتنا، ہماری حجت تھی، یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی ابراہیم خلیل اللہ کو۔ آتیناہا ابراہیم علی قومہ، آتینا، ہم نے عطا کی، ہاں یہ حجت، ابراہیم خلیل اللہ کو، یہ وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کی، علی قومہ، علی کا معنی پر، قوم ہی اپنی قوم پر، یعنی اپنی قوم کے مقابلے میں یہ وہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ان کو عطا فرما دی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ان کے خلاف کہ سورج تمہارا خدا نہیں ہے، چاند تمہارا خدا نہیں ہے۔ وقت کے حکمران اور بڑے بڑے اہل ثروت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ بھی کس کی حجت ہے؟ ہماری حجت ہے۔ یعنی بہادری بھی اللہ فرماتا ہے کہ کون دیتا ہے بندے کو؟ میں دیتا ہوں۔ ایمان کی قوت سب سے بڑی قوت ہے، اور اپنی قوم کے خلاف ہم نے ابراہیم کو یہ عطا فرمائی، نرفع درجات من نشاء، اور اللہ فرما رہے حجت ہماری ہے، ہم نے دے اپنے حبیب خلیل کو دی ہے، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجے، من نشاء، جس کے چاہتے ہیں، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم۔ اب یہ وہ دوسری نسبت ہے کہ اللہ فرما رہے حجت ہماری تھی اور دی ابراہیم کو، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اور اپنے ابراہیم کے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کے تذکرے کو ضروری سمجھا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، ان بے شک، ربک آپ کا رب،
تو اللہ نے اپنے خلیل کے ساتھ اپنے حبیب کی بات کو ضروری سمجھا کہ محبوب ان ربک کا، اس سے پہلے میرا تعارف خلیل کے ساتھ تھا، لیکن محبوب آپ کے آنے کے بعد آپ میرے سارے تعارف آپ کی شخصیت کے ساتھ۔ ان ربک کا، بے شک آپ کا رب، حکیم بڑا دانا ہے، اور علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ تو تھی ایک عقل و دانش، فہم و فراست، گفتگو کا انداز کہ ان کو دلیلوں سے پچھاڑ دیا۔ اب اللہ فرما رہے ہم نے اپنے ابراہیم پر اور بھی انعامات کیے۔ دیکھیں میں اور آپ بھی ان انعامات میں شریک ہیں۔ اللہ اولاد دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے تو ان کی پوری نسلوں کو سنوار دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، واو کا معنی، اور وَهَبْنَا ہم نے ہبہ کر دیا، ہم نے تحفے کے طور پر دے دیا۔ ہبہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ریوارڈ نہ ہو، بغیر استحقاق کے کسی کو آپ گفٹ کر دیں، یہ ہبہ ہے۔ تو فرمایا یہ انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کی قدرت اور تحفہ ہے جو اللہ اولاد کی شکل میں دے دیتا ہے۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا فرمائے لَهُ ان کو، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کو، اسحاق کا، جناب اسحاق علیہ السلام، ویعقوب اور جناب یعقوب علیہ السلام۔ اب یہ نسل در نسل ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور صورت ہے مکی۔ تو مکے کے لوگوں کا حضور کو انکار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ نبوت تو چلتی آ رہی تھی حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، اور پھر حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں۔ تو حضور نبی کہاں سے آ گئے؟ یہ تو بنی اسماعیل میں سے تھے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ اسی چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اس ابراہیم پر اور بھی فضل کیا، انہیں اسحاق بھی دیے، انہیں یعقوب بھی دیے۔ کلن ہدینا، کلن ہر ایک کو، ہدینا ہم نے ہدایت عطا فرمائی، ان میں سے سارے ہدایت کے راستے پر تھے۔ یہ اب انبیاء کا تذکرہ ہے، اس کو ذرا گنے کہ اللہ نے کتنے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک اسحاق، ایک جناب یعقوب، کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن اور جناب نوح علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ ہدینا من قبل، ہدینا ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے ہم نے ان کو بھی ہدایت دی۔ تو کتنے انبیاء کا تذکرہ ہو گیا؟ 3۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، واو کا معنی، اور من سے، ذُرِّيَّتِهِ ان کی اولاد میں سے بھی ہم نے پھر آگے مزید نبوت چلائی۔ وہ کون کون تھے؟ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام۔ کتنے انبیاء؟ 4۔ وَسُلَيْمَانَ حضرت سلیمان علیہ السلام، وَأَيُّوبَ حضرت ایوب علیہ السلام، وَيُوسُفَ جناب یوسف علیہ السلام، وَمُوسَى جناب موسیٰ، وَہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ہم نے راہ راست دکھائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، واو اور کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین نیکوکاروں کو، جو احسان کرنے والے ہیں محسنین ہیں، ہم ان کو یہی بدلہ دیتے ہیں۔ بدلہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے اولادوں کے اندر نبوت رکھ دی ہے، اور اولادوں کے اندر صالحین کو پیدا کر دیا، نیکوکاروں کو پیدا کر دیا۔ تو نیکی میں سب سے بلند ترین کون ہوتا ہے؟ نبی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ریوارڈ ہے میرا ان لوگوں کے لیے کہ ان کی اولادوں میں ہم نے نیک لوگ پیدا کر دیے۔ وَزَكَرِيَّا اور ہم نے زکریا جو ہیں ان کو بھی ہدایت دی، وَيَحْيَا اور جناب یحییٰ کو بھی ہدایت دی، وَعِیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو بھی ہدایت دی، وَإِلیاس اور حضرت الیاس کو بھی، کل من الصالحین، کل یہ سارے کے سارے من الصالحین صالحین اور نیکوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہدایت دی ہم نے جناب اسماعیل کو، وَالْيَسَعَ اور حضرت یسع علیہ السلام کو، وَيُونُسَ حضرت یونس علیہ السلام کو، وَلُوطًا اور حضرت لوط علیہ السلام کو، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، واو کا معنی، اور کلن ہر ایک کو، فضلنا ہم نے فضیلت عطا کر دی، علی العالمین سارے جہانوں پر۔ اب یہ بھی جملہ بڑا غور طلب ہے کہ کائنات میں افضل ترین انسان کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی سٹیٹمنٹ بڑے واضح الفاظ میں نص قطعی سے ثابت ہے، وَكُلًّا اور ہر ایک کو ہم نے، فضلنا فضیلت دے دی، علی العالمین سارے جہانوں پر۔ تو نبی کا ساری مخلوق سے افضل ہونا یہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کوئی نبوت کے اور نبی کے پائے کا انسان دنیا میں نبی کے علاوہ نہیں ہو سکتا، وہ اتنا میچ لیس ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ نے سارے جہان والوں پر ان کو فضیلت دے دی ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ واو کا معنی، اور من سے آبائہم
ان کے جو آباء و آبا تھے ان میں، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں ہم نے نیک لوگ پیدا کر دیے، ان کو ہدایت دے دی، وجتبیناہم، واو کا معنی اور اجتبا، یجتبی کا معنی ہوتا ہے چننا، اسی سے حضور کا نام ہے مجتبا، مجتبا کا معنی ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی بھی ہے چنا ہوا، وجتبیناہم اور ہم نے چن لیا ان سب کو، وہدیناہم اور ہم نے ہدایت دے دی ان کو، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اب یہ جو 4 5 6 لائنیں ہیں، اتنے انبیاء کا تذکرہ ہے، اللہ اس سے اہل مکہ کو باور کیا کروانا چاہتا ہے کہ اے اہل مکہ، تم حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر بیٹھے ہو، حالانکہ یہ ذہن میں رکھو کہ یہ وہ ایک مشن ہے جو بڑے تسلسل سے چل رہا ہے، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک، یہ جو سارا انبیاء کا تسلسل ہے، ان میں سے کوئی بھی راہ ہدایت سے دور نہیں ہے۔ تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ نبی تو آنا تھا بنی اسرائیل میں اور آ کہاں گئے؟ بنی اسماعیل میں، تو تمہاری یہ رانگ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے ہدایت کو قبول کرنا ہے، خواہ تمہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے کوئی بتا دے، یا حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل میں سے تمہیں کوئی راہ ہدایت دکھا دے۔ اور آج بھی یہودیوں کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، عیسائیوں کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن مسلمانوں کا تعلق بنی اسماعیل کے ساتھ ہے۔ ہم حضور کی جو آباء و اجداد ہیں ان کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مزید آگے چلتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، ہدایت کا بہت بڑا مینار اللہ کے نبی ہیں، اسی کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، ذالک یہ بھی اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے ہو مذکر تو ھذا، دو کے لیے ھذان، سب کے لیے ہؤلاء مؤنث قریب، ہٰذِہِ ہاتان ہؤلاء، یہ 6 قریب کے لیے اور 6 ہی دور کے اشارہ کرنے کے لیے، جیسے آپ انگلش میں دس اور دیٹ استعمال کرتے ہیں، تو دور کے لیے ہو مذکر تو ذالکا، 2 زانے کا، سب اولائے کا، اور مؤنث اگر دور ہو تل کا، تانے کا، اولائے کا، یہ وہی اس میں اشارہ ہے۔ ذالکا ھدی اللہ، یہ جو نظام ہدایت گزرا ہے انبیاء کی شکل میں، ذالکا ھدی اللہ، یہ کس کی ہدایت ہے؟ اللہ۔ تو یہ ہے کہ نبی کا کرنا، نبی کی اطاعت کرنا گویا کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اور نبی کا حکم دینا گویا کہ کس کا حکم دینا ہے؟ اللہ کا حکم دینا ہے۔ لہذا نبی صرف میسنجر نہیں ہے، نبی ایک اپنی پوری قانونی اتھارٹی رکھتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی بہ، یہدی رہنمائی کرتا ہے، بہ اس کے ساتھ، من یشاء جس کی چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ مکی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ ان کے اندر شرک کا اور توحید کا بیان ہے، کہ توحید کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، واو کا معنی، اور لو اگر اشرکو وہ شرک کرتے، اگر وہ شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لام کا معنی تاکید، حابطہ ختم ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، عنہم ان سے کیا چیزیں ضائع ہو جاتی؟ ما کانوا یعملون، ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے خیر کے کام، وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ ضائع ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے اگر شرک دور کیا اور توحید کی نعمت دی تو یہ بھی اس کا انعام ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، یہاں بھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اولئک الذین، اولئک یہ بھی اسماء اشارہ ہیں، ھذا ھذان ہؤلاء، ھذی آتان ہؤلاء، ذالک ذانے کا، اولئک، اولئک یہی وہ لوگ تھے، الذین یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، ہم نے اسماء موصولہ 6 پڑھے ہیں۔ نمبر 1 الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی، اولئک الذین جمع کے لیے ہے، یہی وہ لوگ تھے، آتیناہم جن کو ہم نے عطا کی، الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت۔ یہ دیکھیں 3 تسلسل کے ساتھ چیزیں، صرف کتاب کا تذکرہ بھی ہوتا تو نبوت اور حکمت اندر آ جاتی۔ ظاہر ہے اللہ نے کتاب دی ہے تو کتاب کس کو دی ہے؟ جو نبی ہے، لیکن نبوت کا تذکرہ الگ سے کیا ہے، کیونکہ یہ تینوں اپنی جگہ پر بہت بڑے انعامات ہیں کہ ہم نے کتاب دی، حکمت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ اس حکمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام جس سینس میں لوگوں تک پہنچانا تھا
اسی سینس میں لوگوں تک پہنچایا، کو مشکل کر کے نہیں پہنچایا، جس لیول کا بندہ تھا اسی لیول پہ ان تک پیغام ہدایت پہنچا دیا۔ لہٰذا علم اگر اللہ دے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کیا دے دے؟ حکمت دے دے کہ کیا چیز کس تک پہنچانی ہے۔ یہ کیفیت کو اللہ کتاب اور نبوت کے درمیان رکھ رہا ہے۔ دیکھیں پہلے کتاب ہے، پھر حکمت ہے، پھر نبوت ہے، تو نبوت اور کتاب کے ساتھ لوگوں تک خیر کی بات کو پہنچانے کا سلیقہ اور ڈھنگ یہ حکمت ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، لیکن اہل مکہ تو اس کے منکر تھے، نہ کتاب کو مانتے تھے، نہ حضور کی دانش کے مقر تھے، اور نہ ہی آپ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، تو اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، فا کا معنی بس ان، اگر یکفر انکار کریں بہا اس کا، ہاؤلائے یہ مکہ والے لوگ، اگر اس کا حکمت کا نبوت کا اور کتاب کا یہ اہل مکہ انکار کریں تو محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں۔ فقد وکلنا، فا کا معنی بس، قد کا معنی تحقیق، وکلنا یہ جو ہم وکیل کرتے ہیں اس کا شریعت میں معنی ہے مقرر کرنا، فقد وکلنا تو تحقیق ہم نے مقرر کر دیے ہیں، بہا اس حکمت کو، کتاب کو اور نبوت کو ماننے والے لوگ ہم نے اپنی طرف سے مقرر کر دیے ہیں۔ اور پھر اگر یہ نہیں مانتے تو جن کو ہم نے مقرر کیا ہے جو مانیں گے وہ لیسو بہا کافرین، لیسو وہ نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہیں، بہا اس کو بکافرین انکار کرنے والے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ اس سے اس نعمت کو چھین کر کسی اور کو دے کر اس سے کام لے لیتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی تاریخ میں 1000 سالہ تاریخ میں یہ پورا عروج و زوال موجود ہے۔ تاتاری، چنگیز خان، ہلاکو خان مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا، لیکن اللہ نے انہی کو ایمان کی دولتیں بخشی، ان کی اولادوں کو، اور انہوں نے پھر آٹومن ایمپائر، عثمانی جتنے خلفاء تھے تو جو تقریباً 624 سال تک حکمران رہے، ترکی میں بیٹھ کر 3 براعظموں پہ حکمرانی کرتے رہے۔ ان کا خونی تعلق جو ہے وہ ہلاکو خان کے ساتھ ہے، مغلوں کا تعلق خونی رشتہ داری ہلاکو خان اور تاتاریوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے مسلمان جب اس قابل نہیں رہے اور اس کا یہ چیز کا اللہ کی نعمت کا اقرار نہیں کیا تو اللہ نے ان سے یہ دولت لے لی۔ خلافت عباسیہ مسلمانوں کی ختم ہو گئی، 656 میں سقوط بغداد ہو گیا، اللہ نے یہ ساری نعمتیں ان کو عطا فرما دی۔ آپ ذرا دوبارہ آیت کو پڑھیں، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر، یکفر بہا اس ہدایت کے ربانی پیغام کا، حکمت کا، نبوت کا، کتاب کا اگر انکار کریں، ہاؤلائے یہ مکہ والے لوگ، کیونکہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ اگر یہ مکی لوگ انکار کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فقد وکلنا بہا قوما، فا کا معنی پس، قد کا معنی تحقیق، وکلنا ہم نے مقرر کر دیے ہیں، بہا اس پیغام ربانی کو ماننے والے، قومن قوم، کسی قوم کو ہم نے مقرر کر دیا ہے، لیسو بہا بکافرین پھر وہ کافر نہیں ہوں گے، پھر وہ منکر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے اس پیغام کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ اور ہوں گے کون؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ اولئک الذین، وہ لوگ جو پیغام ربانی کو قبول کریں گے وہ یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو یا جنہیں ھدی اللہ اللہ نے ہدایت دی ہے، تو محبوب کیا ہو؟ فبہداہ مقتدی، فا کا معنی پس، با کا معنی ساتھ، ہداہم یہ جو ان کا طریقہ ہے، ان کے جو اخلاقیات ہیں، ان کے رہن سہن کے جو طریقے ہیں، محبوب آپ اور آپ کے ماننے والے انہی کو اقتدے فالو کریں، کیونکہ پیغام ہدایت، توحید کا پیغام انہی کا پیغام ہے جو حضرت آدم سے لے کر حضور سے پہلے تک کے لوگوں کے لیے۔ تو محبوب ان کے اخلاقیات کو، ان کے رہن سہن کے طریقے کو، ان کے ربانی پیغام کے جتنے مشتملات ہیں ان کو اقتدے، آپ کیا کریں؟ اس کی پیروی کریں۔ اسی سے نکلا ہے مقتدی۔ یہ مقتدی ہوتا ہے پیروی کرنے والا، جس کی پیروی کی جائے وہ مقتدا کہلاتا ہے۔ تو محبوب آپ انہی کے طریقے کی پیروی کریں اور ان کو یہ کہہ دیں کہ میں جو تمہیں پیغام ہدایت دینے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تم سمجھتے ہو میرا کوئی اپنا ذاتی فائدہ ہے، اہل مکہ نہیں، کل محبوب ان کو فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم میں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی ریوارڈ طلب نہیں کرتا، علیہ اس تبلیغ قرآن پر، یہ جو تبلیغ قرآن ہے میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، اس پر میں تم سے سوال نہیں کرتا، اجرا
کسی اجرت کا میں تم سے سوال نہیں کرتا کہ میرے بیٹوں کو کہیں تم ایڈجسٹ کروا دو یا کسی اپنے کاروبار میں تم ان کو شریک کر لو یا مجھے کو بہت بڑا مقام دے دو، کوئی تم سے کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کا پیغام ہو جو تم تک پہنچانا ہے، لہٰذا اس کو مانو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور ان ہوا الا، ان بھی نفی کے لیے ہے، الا بھی نفی کے لیے، اگر اس کو اڑا دیں دونوں کو تو بچے گا ہوا ذکر للعالمین۔ ہوا یہ جو قرآن ہے، یہ جو تبلیغ قرآن ہے، ذکر للعالمین، ذکر یہ نصیحت ہے، للعالمین سارے جہانوں کے لیے۔ اب اس کے اندر مزید تاکید پیدا کرنی تھی تو ان اور الا لگا دیا، اور پھر نفی سے اس بات کی طرف لے آئے، جیسے لا الہ الا اللہ، مقصد کیا ہے؟ الا اللہ، لیکن اس کی تاکید پیدا کرنے کے لیے کلام کو شروع کہاں سے کیا؟ لا سے، حالانکہ لا الہ کا معنی ہے کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ مقصود تو نہیں ہے، مقصود تو ہے الا اللہ، لیکن اس الا اللہ کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے عربی کلام کے اندر اتنا سٹریس پیدا کیا گیا کہ کلام ہی کہاں سے شروع کیا گیا؟ لا سے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو یہاں بھی وہی سینس ہے، دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور قرآن کے علاوہ کوئی پیغام ہدایت نہیں۔ تو شاید آج مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ذکر للعالمین تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو قرآن کی طرف رجوع امت محمدیہ کے دوبارہ اٹھان کا باعث ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔